شاید اسے سام کی شکل میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے وہ رینگ کر وہ اس موت کی خانقاہ سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ ناگ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سانس لے کر ہلکی سی پھنکار ماری اور دوسرے لمحے وہ سبز رنگ کا چھوٹا سا سانپ بن کر زمین پر رینگ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس نے رینگ کر سارے کونے، کھدرے، دیواروں اور چھت کو دیکھ ڈالا۔ قبر کے چبوترے کے ساتھ ساتھ بھی دیکھا، لیکن وہاں تو کسی جگہ کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ دیا کس نے جلا رکھا تھا؟ ظاہر ہے کوئی شخص یہاں آیا ہے جس نے دیا جلایا ہے۔ پھر دیوار کس نے اس کے پیچھے گرائی تھی؟ ضرور کوئی یہاں رہتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن یا کوئی چڑیل۔ ناگ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دیوار میں شگاف نمودار ہوا۔ ناگ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر اس شگاف سے باہر گیا۔ باہر خانقاہ کی دیوار کی جاریاں تھیں۔ وہ جاریوں میں بڑی تیزی سے رینگتا ہوا باغ سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی وہ انسان کی شکل میں آ کر سیدھا اپنی سرائے کی طرف بھاگا۔ ماریا جاگ رہی تھی اور پریشان تھی کہ ناگ کہاں چلا گیا۔ ناگ نے ماریا کو سارا واقعہ سنایا تو وہ ہنس پڑی۔ معلوم ہوتا ہے اب تم بھی وہم کرنے لگے ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوار بند ہو جائے اور پھر اس میں خود بخود شگاف پڑ جائے؟ ضرور تم نے چلتے پھرتے کوئی خواب دیکھا ہے۔ رات انہی باتوں میں گزر گئی۔ دن چڑھ آیا۔ ناگ ماریا کو لے کر اسی خانقاہ میں گیا۔ کوٹری میں وہی پرانی تھی، چھت سے جالے لٹک رہے تھے اور وہاں دیوار میں کوئی سوراخ ایسا نہ تھا جس سے روشنی نکل رہی ہو۔ ماریا نے ہنس کر کہا، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ اب بتاؤ وہ سوراخ کہاں ہے جس میں سے تم نے مشعل جلتی دیکھی تھی؟ چلو اب واپس چلتے ہیں اور امبر کی تلاش میں اگلے شہر کو روانہ ہوتے ہیں۔ وہ سرائے میں آئے تو معلوم ہوا کہ اگلے شہر کو جانے والا قافلہ 2 روز کے بعد روانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی انہیں مزید 2 روز وہاں ٹھہرنا تھا۔ ماریا نے کہا، ناگ ہم کہیں اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں تو نہیں مارے؟ مطلب یہ کہ ہم امبر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ناگ بولا، ظاہر ہے حکیم مہدوئی نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ امبر سے مل کر عثمانیہ کی جانب گیا تھا۔ وہ اسی ملک میں ہوگا اور ہم اسے ایک نہ ایک دن ضرور تلاش کر لیں گے۔ اسی روز شام کو بھی گرمی تھی، فضا میں جس تھا اور ہوا بھی بند تھی۔ ناگ کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ سرائے میں ماریا اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے گرمی لگی اور وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ شہر میں بھی جس تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس پرانے باغ کی جانب آ گئی جہاں سے بھی خانقاہ تھی۔ یہاں کچھ خنکی سی تھی اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا کو یاد ہی نہ رہا کہ یہ جگہ سیب زدہ ہے اور اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی ابھی کل رات ناگ کو یہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس پر جیسے کسی نے جادو کر دیا تھا۔ وہ سیدھی باغ میں سے گزر کر خانقاہ کے اندر چلے گئی۔ اندھیرے میں سے ایک سوراخ دکھائی دیا جس کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ماریا نے بے اختیار جا کر اس کے ساتھ آنکھ لگا دی۔ ایک دم سے دیوار اٹھ گئی۔ نیچے سیڑھیاں تھی، سامنے دیوار پر مشعل جل رہی تھی۔ ماریا سیڑھیاں اترنے لگی، پیچھے دیوار اپنے آپ گر گئی۔ واپس جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ ماریا کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ناگ کے ساتھ ہوا تھا۔ تہہ خانے میں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹی سی کوٹری دیکھی۔ دیوار میں دیا جل رہا تھا، درمیان میں فرش پر جادوگر سمادھن کی قبر تھی۔ یہ قبر 1000 سال پرانی تھی۔ اس کے اوپر پتھر کی ایک سیل پڑی تھی۔ ماریا نے پتھر کی سیل کو جھک کر دیکھا۔ یکلت وہاں کسی جانور کی تیز چیخ بلند ہوئی جو الو سے ملتی جلتی تھی۔ ماریا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اب اسے ہوش آیا کہ وہ خطرے میں پھنس گئی ہے۔ بھاگی واپس، مگر سیڑھیوں کے اوپر دیوار بند تھی۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہاں وہاں ٹکرے مارنے لگی، آوازیں دینے لگی۔ سارا کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کسی جادو کے اثر سے وہاں تک آ گئی تھی اور اب کسی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی تھی۔ کوٹری میں آ کر قبر کے ارد گرد چکر لگا کر دیوار کو ٹٹولنے لگی کہ شاید وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نکل آئے۔ دیواریں بڑی سخت پتھر کی تھیں، دیے کی روشنی میں بڑا بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ تھک ہار کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ ناگ شہر سے واپس آ کر اسے کہاں تلاش نہیں کرے گا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ شاید وہ اس خانقاہ کی طرف آ جائے اور اسے کسی طرح سے باہر نکال دے۔ یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اب کیا ہوا کہ اسے محسوس ہوا کہ قبر کی جو سیل ہے وہ اپنی جگہ سے کھسک رہی ہے۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی فرش پر چکی کا پارٹ گھسیٹ رہا ہو۔ ماریا چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک خیال اسے حوصلہ دے رہا تھا کہ جو کوئی بھی اسیب
یا جن ظاہر ہوگا وہ شاید اسے نہ دیکھ سکے گا اور وہ بچ جائے گی۔ یہ اس کا وہم تھا۔ قبل اس کے سیل پڑے ہٹ گئی اور پھر اس میں سے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ باہر ہاتھ نکال کر آ گیا، پھر دوسرا ہاتھ باہر نکلا اس کا۔ دونوں ہڈیوں والے ہاتھوں نے قبر کے کنارے پکڑ لیے اور پھر ایک کھوپڑی نمودار ہوئی۔ اس کھوپڑی میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ماریا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کر دوسرے کونے کی طرف بھاگی، پھر قبر میں سے مردے کا ہاتھ باہر نکلا اور وہ لمبا ہوتا چلا گیا، اتنا لمبا کہ جہاں ماریا کھڑی تھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھاگ کر دوسری طرف چلے گئی، ہڈیوں والا ہاتھ وہاں پہنچ گیا۔ کھوپڑی کی روشن آنکھیں جیسے ماریا کو گھور رہی تھیں۔ آخر مردے کے ہاتھ نے ماریا کو بازو سے پکڑ لیا۔ ماریا چیخ مار کر بھاگی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے مردے کے ہاتھ کی ہڈیوں نے اسے شکنجے کی طرح سے جکڑ لیا ہے۔ وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ کھوپڑی نے ایک کہکا لگایا اور آواز آئی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ماریا، میرا نام سمادھن جادوگر ہے، میں 1000 سال سے اس قبر میں پڑا تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کل تمہارا بھائی یہاں آ گیا تھا، اسے میں نے کچھ نہیں کہا، اسے باہر نکلنے کا موقع دیا، وہ بھاگ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تم سے اس کا ذکر کرے گا اور تم ضرور آؤ گی۔ دیوتا آتش کی قسم، میری خواہش 1000 سال بعد پوری ہوئی۔ اب تم میرے قبضے میں ہو اور میں تم سے دوبارہ زندگی حاصل کروں گا۔ ماریا کا رنگ اڑ گیا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مردے نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور قبر سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے پاؤں تک ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں جو کہ عجیب لگ رہی تھی اور دیے کی روشنی میں ان کا سایہ دیوار پر بڑا بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ ماریا نے کہا، سمادھن مجھے معاف کر دو اور اپنے بھائی کے پاس جانے دو، وہ میرے بعد پریشان ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ لرزا۔ کھوپڑی نے کہکا لگایا اور بولی، میں جانتا ہوں وہ ایک سانپ تھا، 1000 سال سے وہ زندہ رہنے کے بعد آدمی کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے اور جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر اب اسے تمہارے بغیر ہی رہنا ہوگا، میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ماریا بولی، ناگ کو پتہ چل گیا نا تو وہ یہاں آ کر تمہیں پھر سے ہلاک کر دے گا۔ سمادھن نے کہا، احمق عورت، وہ ایک مرے ہوئے کو کیا مارے گا، اور اب وہ اس خانقاہ کے تہہ خانے میں کبھی داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ ماریا نے کہا، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ سمادھن بولا، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف تمہیں ساتھ سمندر پار ایک دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہاں ایک جھیل کے بیچ میں ایک پرانا قلعہ ہے، تم اس قلعے کے تہہ خانے میں زندگی کے باقی دن سو کر بسر کرو گی۔ سو کر بسر کروں گی؟ ماریا نے دہشت سے چیخ کر کہا، ہاں، کیونکہ جب تک میں زندہ رہوں گا تم سوئی رہو گی، میں تم سے زندگی حاصل کروں گا۔ میں تمہیں مار بھی سکتا تھا مگر ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے اس دنیا میں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا جو میری زندگی میں ادھورا رہ گیا تھا اور دیوتاؤں نے مجھے ہلاک کر کر اس تہہ خانے میں پھینک دیا تھا اور کہا تھا 1000 سال تک تم اس قبر میں پڑے رہو گے، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت تمہاری قبر میں آئے گی جو سب کو دیکھ سکے گی مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ تم اس عورت کے سر کے بال کاٹ کر دریا میں پھینک دو گے، اس کے ساتھ ہی تم پھر سے جیتے جاگتے انسان بن جاؤ گے۔ ہاں، وہ عورت بے ہوش ہو جائے گی اور جب تک اس کے سر کے بال پھر سے اگ کر لمبے نہیں ہوں گے وہ بے ہوش رہے گی۔ تمہیں پھر آ کر اس کے سر کے بال کاٹ دینے ہوں گے، نہیں تو وہ بیدار ہو جائے گی اور اس کے جاگتے ہی تم مر جاؤ گے اور پھر سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے۔ ہاں 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 ہاں، دیوتا کا کہنا درست ثابت ہوا تھا۔ 1000 سال کے بعد تم میرے پاس آ گئی، اب میں تمہیں 7 سمندر پار نئی دنیا کی جھیل کے قلعے میں لے جاؤں گا، جہاں میں تمہارے بال کاٹ کر پھر سے جیتا جاگتا انسان بن کر اس دنیا میں واپس آ جاؤں گا۔ ماریا اس خوفناک جادوگر سمادھن کی لاش کی باتیں سن کر سہم گئی تھی۔ کوئی فرار کا راستہ نہیں تھا، اس نے اسے دیکھ بھی لیا تھا، پھر بھی ماریا نے آگے بڑھ کر زور سے ہڈیوں کے ڈھانچے کو ٹکر ماری اور ڈھانچے کو کچھ ہوا بھی نہیں۔ سمادھن کے ڈھانچے نے ماریا کو دونوں بازو کی ہڈیوں میں جکڑ لیا اور پھر جیسے ماریا پر گشی سی تاری ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ 7 سمندر پار نئی دنیا کی جھیل والے قلعے کی تہہ خانے میں تھی۔ اس کی چھت اونچی تھی اور فرش پر تخت بچھا تھا جس کے قالین پر ماریا لیٹی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے سرہانے کی طرف بیٹھا اس کے بال کاٹ رہا تھا۔ ماریا کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بدبخت اس کے سارے بال کاٹ ڈالے گا۔
اور جب بال پھر سے اگ کر لمبے نہیں ہوں گے وہ اس تہہ خانے کے تختے پر بے ہوش پڑی رہے گی۔ ماریا نے کئی بار ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی مگر اس پر گویا جادو کر دیا گیا تھا، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل سکتی تھی۔ جادوگر کی کھوپڑی نے کہکا لگا کر کہا، تم میرے سب سے زیادہ خطرناک جادوگر کی گرفت میں ہو۔ میں تمہیں اسپانیہ کی قدیم خانقاہ سے اڑا کر ایک پل میں یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے تمہارے آدھے بال کاٹ لیے ہیں، جب پورے بال کاٹ جائیں گے تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی اور اس وقت تک بے ہوش ہوگی جب تک کہ تمہارے بال دوبارہ اگ کر پھر اتنے لمبے نہیں ہوتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہارے بال لمبے ہوں میں پھر آؤں گا اور تمہارے بال کاٹ کر تمہیں بے ہوش کر جاؤں گا۔ اب میری زندگی تمہارے بالوں میں ہوگی، میں جب تک تمہارے بال کاٹتا رہوں گا زندہ رہوں گا۔ ماریا نے بولنا چاہا مگر اس کے ہونٹ جیسے پتھر کے ہو گئے تھے، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل سکی۔ جوں جوں بال کٹتے جا رہے تھے اس کی بے ہوشی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ آخر سمادن ماریا کے سارے بال کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ جوں ہی سارے بال ماریا کے سر سے الگ ہوئے جادوگر سمادن ہڈیوں کے ڈھانچے سے ایک دم سے جیتا جاگتا گوشت پوست کا انسان بن گیا۔ وہ نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس تھا، سر پر پگڑی تھی اور سیاہ رنگ کی باری باری داڑھی گول گول باروب چہرے پر بڑی سج رہی تھی۔ سمادن نے ماریا کے بالوں کا گچھا جیب میں رکھا، بے ہوش ماریا پر ایک نیلے رنگ کی چادر ڈالی اور تہہ خانے سے نکل کر اوپر قلعے میں آ گیا۔ قلعے کی دروازے سے باہر آ کر اس نے نئی دنیا کے نیلے خوبصورت آسمان تلے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ دنیا کو 1000 سال بعد دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی شاندار مسکراہٹ تھی، رونق آ گئی۔ دنیا کتنی حسین تھی۔ اس نے ماریا کے بالوں کا گچھا جھیل میں پھینک دیا، قلعے کے پچھواڑے آ کر ایک پرانی سی کشتی میں بیٹھ کر جھیل پار کی اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ یہ جنگل جادوگر سمادن کو ایک کچی سڑک پر لے آیا جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ یہاں سے دور دور تک پیدل چلتا گیا۔ پھر اس نے دور سے دھول اڑتی دیکھی۔ اس نے زمانے میں نئی دنیا یعنی آج کا امریکہ دریافت ہوئے 50-60 سال بیت چکے تھے اور اسے اربوں نے دریافت کیا تھا۔ یہ نئی دنیا جہاں جادوگر سمادن کا قلعہ تھا عرب مسلمانوں کا دریافت کیا ہوا امریکہ ہی تھا، مگر آج سے 500-600 برس پہلے کا امریکہ، جب وہاں آبی تہذیب اپنے پہلے والے دور میں تھی اور ریڈ انڈین باہر سے آنے والوں کو ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ سمادن نے دیکھا کہ چند گھڑ سوار اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ ایک آدھ گھنٹے میں ہی ہو گیا تھا، یعنی ماریا کا سرائے سے نکل کر پرانی خانقاہ والے باغ میں جانا، پھر جادو کے اثر سے تہہ خانے میں اتر کر سمادن کے قبضے میں آ جانا، سمادن کا اسے اسپانیہ سے لے کر نئی دنیا میں پہنچ کر قلعے میں بند کرنا، اس کے بال کاٹ کر پھر سے زندہ ہو جانا اور ماریا کو تہہ خانے میں بے ہوش کر اس پر نیلی چادر ڈال کر قلعے سے باہر نکل جانا۔ یہ سب کچھ آدھ گھنٹے کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب ناگ نے شہر سے واپس آ کر دیکھا کہ ماریا غائب ہے تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے سرائے کی کوٹری میں اسے آوازیں دے دے کر بلایا، پھر سرائے سے باہر نکل کر ادھر ادھر تلاش کیا۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ماریا ناگ کو نظر نہیں آ سکتی تھی، وہ اسے آوازیں ہی دے سکتا تھا یا ماریا خود اس کو دیکھ کر آ جائے۔ پرانے باغ میں جا کر بھی ناگ نے ماریا کو پکارا کہ شاید وہ ادھر نہ آ گئی ہو۔ پرانی خانقاہ میں بھی وہ گیا، وہاں بھی ماریا کہیں نہیں تھی۔ ناگ پریشانی کی حالت میں سرائے واپس آیا اور سوچنے لگا اسے کہاں تلاش کیا جائے۔ امبر پہلے جدا ہو گیا تھا، اب ماریا بھی گم ہو گئی۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ ماریا جہاں بھی ہوگی اپنی حفاظت کر سکے گی، لیکن وہ کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی۔ شام تک امبر شہر میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا۔ اب وہ کہاں جائے، کدھر جائے، کیا کرے اور کیا نہ کرے، یہی سوال تھے جو اس کے سامنے تھے، جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ گرتانا کی طرف چلا جائے، ہو سکتا ہے وہاں سے ماریا کا کوئی سراغ مل سکے، کیونکہ وہ بڑا شہر تھا۔ ناگ نے عیسائی سوداگروں کا لباس بدلا، ایک گھوڑا خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر گرناتا کی طرف چل دیا۔ ٹھیک اسی وقت امبر بھی سکھیلیا پہنچ چکا تھا۔ یہاں اسے ایک اور خطرہ بھی تھا کہ یہاں سے وہ گرناتا کے بادشاہ کے سپاہیوں بلکہ ایک کمانڈر کو بھی ہلاک کر کر فرار ہو گیا تھا۔ اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو وہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اسے ختم تو نہیں کر سکیں گے، مگر جیل میں ڈال کر اس کا قیمتی وقت ضائع کر دیں گے، پھر ناگ اور ماریا کو تلاش نہ کر سکے گا۔ سکھلیا میں اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے اگر ڈر تھا تو صرف ڈان کارلو کا تھا، کیونکہ وہ شخص امبر کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اس نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تھا اور عدنان کے ساتھ اسے بھی پھانسی کی سزا دلوائی تھی۔ پھر یہ سوچ کر امبر بے فکر ہو گیا کہ وہ کم بخت گرناتا سے سکھلیا تو آنے سے رہا
अंबर ने मुख्तलिफ सराहों में नाग और मारिया को तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। जहाँ जहाँ कोई काफिला सफ़र करने के लिए तैयार था या सफ़र कर कर अभी आया था, अंबर भी वहाँ गया। एक एक मुसाफिर को गौर से देखा कि शायद इनमें से कहीं नाग भी हो। इसे कोई कामयाबी न हुई। आखिर रात हो गई। शहर में चिराग रोशन हो गए। अंबर ने सोचा किसी सराय में चलकर रात बसर करनी चाहिए और फिर दूसरे दिन शहर से बाहर देहात में नाग को तलाश करने की मुहिम शुरू करनी चाहिए। वो सराय में आ गया। ये कोई बड़ी पुरानी सराय थी जिसके ऊंचे खराबी दरवाजे को फूलों की बेल ने ढांप रखा था। दोनों जानिब एक एक मशल रोशन थी। अंबर इस सराय में उतर गया। अभी वो अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? अंबर ने पूछा। बाहर से आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इस वक्त ये कौन बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए? अंबर ने सोचा। उठकर कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स था जिसके चेहरे पर चमक थी और सर पर स्याह रंग का अमामा बांध रखा था। उसके गले में स्लीव लटक रहे थे। वो मुस्कुराया, बोला, तुम्हारा नाम अंबर है ना? जी हाँ, अंबर ने हैरानी से कहा। आपको मेरे नाम का कैसे इल्म हुआ? मैंने तो इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सारी बातें मैं अंदर आकर तुम्हें बताऊँगा। तशरीफ़ लाइए। असाई बुजुर्ग कोठरी में आकर कलीन पर बैठ गया और जेब से तस्बीह निकालकर बोला, बेटा मैं एक परहेजगार आबिद इंसान हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं इल्म नजूम भी जानता हूँ। मैं इस शहर की सबसे पुरानी खानकाह में रहता हूँ। मैंने अपने इल्म के ज़ोर से तुम्हारा नाम मालूम कर लिया था। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि तुम वो शख्स हो जिस पर किसी दुआ या बददुआ की वजह से मौत को हराम कर दिया गया है और तुम हज़ारों साल से जिंदा हो। अंबर तो दंग रह गया। बुजुर्ग एक एक बात सही बयान कर रहे थे। उसने बुजुर्ग का हाथ लेकर चूम लिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा हाथ तो तुम्हारे चूमने चाहिए कि तुमने हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों, हमारे आका और हमारे प्यारे नबी यूसुफ मसीह अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, बल्कि हो सकता है इनकी ज़ियारत भी की हो। और इसके साथ ही बुजुर्ग ने अंबर का हाथ अपने हाथों में ले लिया, चूम लिया। अंबर ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मैं इसे अपनी बदनसीबी समझता हूँ कि मुझे हज़रत यूसुफ मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब ना हो सकी, लेकिन मैंने उनके करीब रहने वाले खुश नसीब हुवारियों की ज़ियारत ज़रूर की है। इनके चेहरों पर खुदा का नूर था और वो ज़मीन पर खुशबू और बादल बनकर चलते थे और दूसरों के लिए रहमत ही रहमत थे। खुदा तुम्हारा ईमान सलामत रखे बेटा। ये मेरी ज़िंदगी का खुशकिस्मत दिन है कि मुझे तुम्हारी ज़ियारत नसीब हुई। अंबर ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, अगर आपको मेरे बारे में इतना कुछ मालूम हो गया है तो ज़रूर ये भी मालूम हो चुका होगा कि मैं अपने भाई नाग और बहन मारिया की तलाश में हूँ। क्या आप अपने इल्म के ज़ोर से बता सकते हैं कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? बुजुर्ग ने कहा, मेरे अजीज़, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। कोई इंसान इसका दावा नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म की मदद से कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता है और वो अंदाज़ा मैं लगाकर तुम्हें बता सकता हूँ। ज़रूर अंदाज़ा लगाकर बताइए, मैं आपका बेहद ममनून होऊंगा। बुजुर्ग ने जेब से हाथी दांत के कुछ दाने निकालकर उन्हें कलीन पर फेंका। फिर एक एक करके उन्हें उठाकर गौर से देखा और सेट पर एक चौकोर खाका बनाया। इस खाके में अबरानी जुबान में कुछ तहरीर लिखी और कुछ देर गौर करने के बाद कहा, अंबर बेटा, तुम्हारा भाई नाग मेरा इल्म बताता है कि इसी मुल्क में किसी जगह तुम्हारी तलाश में फिर रहा है। अंबर ने खुश होकर कहा, वो कहाँ है और किस शहर में है? बुजुर्ग एक बार फिर स्लेट पर बनाए हुए खाके में गुम हो गए। काफ़ी देर गौर फिक्र के बाद उसने सर उठाकर अंबर की तरफ देखा और कहा, मेरा हिसाब कहता है कि वो इस वक्त एक काफिले के साथ है, घोड़े पर सवार है और गरनाता शहर की तरफ ये काफिला चला आ रहा है। बस इससे ज़्यादा मुझे मेरा हिसाब कुछ नहीं बता रहा। क्या वो गरनाता पहुंचकर मुझे मिल सकेगा? बुजुर्ग हंस पड़े। बेटा, इससे मिलना तो अब तुम्हारा काम है। तुम आज ही किसी काफिले के साथ मिलकर गरनाता पहुंचो। क्यों ना कि मेरा हिसाब बताता है कि जब सितारा ज़ोहल अपने मुकाम पर आएगा तो वो काफिला गरनाता की सराय में पहुंच चुका होगा। अंबर ने बुजुर्ग का हाथ थाम कर कहा, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरम बुजुर्ग आपका। अब आप इस खाके में हिसाब लगाकर ये बताइए, मेरी बहन मारिया कहाँ है? बुजुर्ग ने एक बार फिर गौर फिक्र में डूब गए। वो बार बार अपनी खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते और गहरा सांस लेकर फिर सोचना शुरू कर देते। काफ़ी देर बाद उन्होंने स्लेट कलीन पर रख दी और कहा, अंबर बेटा, ये लड़की मारिया तो अजीब लड़की है। पहले तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आती थी, अब नज़र आई है तो इसे बेहोश पड़ी हुई देख रहा हूँ। अंबर दक से रह गया। बेताबी से बोला, वो कहाँ बेहोश पड़ी है जनाब? बुजुर्ग इंसान ने कहा, पहले ये बताओ कि क्या वो गायब रहती है? अंबर ने कहा, जी हाँ, इस कदीम ज़माने में किसी देवता ने अपने असर में लेकर हुक्म दे रखा था कि अब वो किसी को नज़र ना आ सकेगी। चुनाचा वो भी मेरे साथ सफ़र कर रही है और किसी को दिखाई नहीं देती।
اچھا آپ فرمائیں کہ ماریہ کس مقام پر ہے؟ بزرگ نے فرمایا بیٹا میں ایک دنیا دیکھ رہا ہوں، 7 سمندروں پار ایک نئی دنیا، اس دنیا میں ایک شہر ہے، شہر سے باہر ایک جھیل ہے، جھیل کے اندر ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں ماریہ بے ہوش پڑی ہے، اس سے زیادہ نہ تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں نہ مجھے کچھ علم ہے۔ امبر نے کہا یہ نئی زمین وہ تو نہیں جسے عرب مسلمانوں کے ایک جہاز نے دریافت کیا تھا؟ ہاں وہی نئی دنیا۔ امبر نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اعلیٰ، میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا، اگر کبھی ممکن ہوا تو آپ کے ضرور کسی نہ کسی کام آؤں گا، اس وقت بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بزرگ انسان نے امبر کا ہاتھ پکڑ کر کہا صرف ان ہاتھوں کو چومنے کی ایک بار پھر اجازت دے دو، کیونکہ تم نے بڑی مقدس ہستیوں کو یروشلم اور مکہ شریف کی گلیوں میں گزرتے دیکھا ہے۔ اور وہ بزرگ امبر کا ہاتھ چوم کر باہر نکل گیا۔ امبر نے ان کے جانے کے بعد محسوس کیا کہ وہ انہیں سلام نہیں کر سکا، وہ اٹھ کر کوٹری سے باہر آیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ڈیوڑی میں پہرا دیتے چوکیدار سے پوچھا کہ اس نے ابھی یہاں سے کسی بزرگ کو گزرتے دیکھا ہے؟ چوکیدار نے ہنس کر کہا میاں میں شام سے اس جگہ بیٹھا ہوں، یہاں سے تو کوئی چڑیا بھی پر مار کر نہیں گزری، تم کس بزرگ کی باتیں کر رہے ہو؟ امبر بڑا حیران ہوا کہ وہ بزرگ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ اس نے سرائے کے باہر بھی جا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبر سمجھ گیا کہ اس بزرگ کو خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اگر بزرگ اسے نہ بتاتے کہ ماریہ نئی دنیا کے ایک ایسے شہر میں ہے جہاں ایک جھیل میں پرانا قلعہ ہے تو اسے ساری زندگی ماریہ کے بارے میں علم نہ ہو سکتا تھا، اس طرح وہ ناگ کو بھی تلاش نہ کر سکتا تھا۔ اچھا تو اب اسے گرناتا کی طرف روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ بزرگ کے اشارے کے مطابق ناگ اس وقت قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور گرناتا پہنچنے والا ہے۔ اگر چاہ گرناتا جانا خامخواہ کی مصیبت کو موڑ لینا تھا، مگر وہاں ناگ آ رہا تھا اور امبر ہسپانیہ آیا ہی ناگ کی تلاش میں تھا۔ سکلیہ میں کوئی بھی قافلہ گرناتا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد امبر ایک سوداگر کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گیا جس کا ایک اپنا کارواں قیمتی سامان لے کر گرناتا جا رہا تھا۔ امبر نے سوداگر کو کسی نہ کسی طرح سے منا لیا کہ اسے بھی ساتھ لیتا جائے، چنانچہ ایک شام وہ سوداگر کے قافلے میں شریک ہو کر گرناتا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سکلیہ سے گرناتا 4 دن اور 3 راتوں کے فاصلے پر تھا۔ یہ راستہ گھوڑوں اونٹوں پر بڑے سکون سے گزر گیا۔ کارواں گرناتا میں سوداگر کی سب سے بڑی حویلی میں جا اترا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ گرناتا کے بازار میں خوب رونق تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا۔ امبر نے سوداگر سے پوچھا کہ جنوبی علاقے سے آنے والے قافلے کون سی کارواں سرائے میں اترا کرتے ہیں؟ سوداگر نے اسے بتایا کہ جنوبی شہروں سے آنے والے قافلے گرناتا شہر کی سب سے پرانی سرائے میں اترتے ہیں۔ امبر اس سرائے کی طرف چل پڑا۔ یہ سرائے شہر کے ایک باغ میں ہوتی تھی۔ لکڑی کی چکور میزوں کے گرد مسافر اور سوداگر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ امبر نے جا کر معلوم کیا کہ باہر سے کوئی نیا قافلہ آیا ہے۔ ایک مسافر نے کہا بھائی جنوب کے شہر سے ایک قافلہ آج شام کسی وقت یہاں پہنچ رہا ہے، ہم بھی اس قافلے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آؤ تم بھی ہمارے پاس بیٹھ جاؤ اور قہوہ پیو۔ شکریہ۔ مسافروں نے امبر کو قہوہ پیش کیا اور وہ آنے والے قافلے کا انتظار کرتے اسی سرائے کے باہر مسافروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کارواں گرناتا میں سوداگر کی سب سے بڑی حویلی میں جا اترا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ گرناتا میں بازار میں خوب رونق تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا۔ اب ذرا ناگ کے قافلے کی بھی خبر لیتے ہیں۔ ناگ منتصر سے قافلے کے ساتھ گرناتا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ کئی منزلوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک قصبے میں پہنچے جہاں سے گرناتا کا بڑا شہر ایک رات کے سفر پر تھا۔ شام تک قافلے نے وہاں آرام کیا۔ شام کو قافلہ سفر پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ ایک مسافر نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا سانپ اس کے گھوڑے کی پیٹھ سے چمٹا ہوا ہے اور گھوڑا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس آدمی نے پہلے تو شور مچا دیا کہ سانپ سانپ، پکڑو پکڑو، بھاگو۔ اس سے پہلے کہ لوگ وہاں آئے اس نے لاٹھی لے کر سانپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ سانپ ریت پر گر کر بھاگنے لگا کہ اس بد نصیب نے اس پر لاٹھی سے حملہ کر دیا۔ یہ اس کی غلطی تھی کیونکہ سانپ تو اپنی راہ جا رہا تھا۔ ادھر مسافر نے سانپ پر لاٹھی سے حملہ کیا، ادھر سانپ نے پن اٹھایا، اپنے آپ کو ایک طرف لہرایا اور پھر اچھل کر مسافر کو ڈس لیا۔ مسافر چیخ مار کر گرا۔ سارے قافلے میں شور مچ گیا، سب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سانپ ڈس گیا۔ ناگ وہاں پہنچا تو سانپ نے کچھ بڑی بے چینی محسوس کی۔ ادھر ناگ کو معلوم ہوا کہ سانپ ڈس کر بھاگ گیا تو اس نے سانپ کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کیا کرنی تھی، ایک پل میں ناگ کو معلوم ہو گیا کہ سانپ چٹان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ناگ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سانپ خوف سے کانپنے لگا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کے سر پر جو انسان کھڑا ہے وہ ناگوں کا دیوتا بڑا ناگ ہے جو 500 برس تک زندہ رہنے کے بعد
इंसान बन गया है। नाग ने सांप को हुक्म दिया, बाहर निकलो, और इसी वक्त मुसाफिर के पास जाकर इसके जिस्म में दाल किया हुआ सारा जहर चूस कर बाहर निकाल दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस काफिले में मैं भी सफर कर रहा था? हम जिस काफिले के साथ सफर करते हैं फिर इसके मुसाफिरों की हिफाजत हमारा फर्ज बन जाती है। सांप ने कहा, जो हुक्म हजूर। फिर काफिले के मुसाफिर ने देखा आगे चट्टान की ओर से निकलकर एक सांप रेंगता हुआ इस मुसाफिर की तरफ आ रहा है जो जमीन पर बेहोश पड़ा है और मौत की घड़ियां गिन रहा है। कुछ लोग पड़े हट गए, कुछ हमला करने के लिए आगे बढ़े। नाग ने उन्हें चिल्लाकर मना कर दिया, खबरदार कोई शख्स आगे न बढ़े, सांप मरने वाले का जहर चूसने आ रहा है। सांप ने मुसाफिर के पास पहुंचकर अपना फन फैलाया और फिर इसकी पिंडली पर इसी जगह मुंह रख दिया जहां उसने डसा था। सांप ने सारा जहर चूस कर बाहर फेंक दिया। मरता हुआ मुसाफिर उठकर बैठ गया। नाग ने सांप को कहा, अब तुम जा सकते हो, खबरदार किसी शख्स पर यूं ही हमला ना कर दिया करो। सांप ने कहा, ए नाग देवता, मैं तो घोड़े की पीठ पर सुकून से बैठा था कि उसने लाठी से हमला कर दिया। मगर तुम घोड़े की पीठ पर क्या कर रहे थे? नाग ने पूछा। सांप बोला, मैं गरनाता जाना चाहता था क्योंकि एक सपेरा मेरी बीवी नागन को पकड़कर पटारे में बंद कर गरनाता की तरफ ले गया है। मैं इसकी तलाश में जाने का ख्वाहिशमंद था। नाग को मालूम था कि अगर नाग से उसकी नागन बिछड़ जाए तो वो सारी जिंदगी उसकी तलाश में रहता है और इसकी तलाश में अगर इसे कोई हलाक भी करना पड़े तो ऐसा कर गुजरता है। नाग ने कहा, गरनाता मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि वहाँ तुम अपनी नागन को हासिल कर लोगे तो इस सपेरे की जान बख्शी कर देना जो इसे उठा कर ले गया था। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मंजूर है, सांप ने खुश होकर कहा, आओ मेरे साथ। और नाग ने सांप को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। इस सारी गुफ्तगू का काफिले में कोई मुसाफिर भी ना सुन सका था। सांप के साथ नाग ने हल्की हल्की सीटियों की आवाज़ में बातें की थी। जब उन्होंने देखा कि नाग ने सांप को झूले में डाल लिया तो वो डर गए और पूछा कि आपने इसको झूले में क्यों डाला है? नाग ने बताया, ये सांप बड़ा कीमती है और नायाब है, वो इसे गरनाता ले जाकर फरोख्त कर माल कमाएगा। काफिला गरनाता की तरफ रवाना हो गया। सफर बड़े सुकून के साथ कट गया। अंबर जिस दिन गरनाता की कारवां इस राय में उतरा था, इसी शाम ये कारवां पहुंच गया। अंबर ने नाग और नाग ने अंबर को देखा तो खुशी से बगल घेर हो गए। देर तक अपने अपने सफर की और मारिया की बातें करते रहे। नाग ने अंबर को बताया कि मारिया आखिरी बार इस सराय में जुदा हुई थी जहाँ वो काफिले का इंतजार कर रहे थे। अंबर ने फिर उसे बुजुर्ग ईसाई राहब की बशारत के बारे में बताया कि मारिया नई दुनिया के किसी ऐसे शहर में है जहाँ एक झील है और इसके बीच में एक किला है। बुजुर्ग राहब का कहना है कि मारिया इस किले में बेहोश पड़ी है। नाग बड़ा हैरान हुआ कि हस्पानिया के एक गुमनाम कस्बे से निकलकर मारिया इतनी जल्दी नई दुनिया में कैसे पहुंच गई। अंबर ने कहा, अब ये मालूम करना लाहासिल है कि मारिया किस तरह और कहां से गायब हुई है। मुझे बुजुर्ग राहब की बातों पर पुख्ता एतकाद है। उनके कहने के मुताबिक मारिया जरूर नई दुनिया में ही है। नाग ने कहा, इसका मतलब ये है कि अब हमें नई दुनिया की तरफ सफर करना है। बेशक। फिर अंबर ने देखा कि नाग के थैले में से एक सांप अपनी गर्दन बाहर निकालकर झांक रहा था। अरे ये कहां से आ गया? नाग ने मुस्कुराकर कहा, इसकी नागन गरनाता में खो गई है, ये इसी की तलाश में यहाँ तक आया है। फिर नाग ने सांप से कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? सांप ने कहा, हुजूर, मुझे शुमाल की तरफ से अपनी नागन की बू आ रही है, आप मुझे यहाँ किसी महफूज जगह छोड़ दें, मैं अपनी नागन के पास पहुंच जाऊंगा। नाग ने एक झाड़ी में सांप को छोड़ दिया। उसने सांप को ताकीद की कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए और अपने वादे पर कायम रहे। सांप ने वादा किया कि वो अपने अहद पर कायम है। सांप झाड़ियों में गुम हो गया। अंबर ने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें नई दुनिया का सफर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? नाग ने कहा, हमें किसी मगरबी शहर की बंदरगाह से नई दुनिया को जाने वाला जहाज मिल सकेगा। काफी लंबा सफर है, कुछ नहीं तो 6 महीने लग जाएंगे, चाहे 1 साल लग जाए। हमें मारिया को नई दुनिया में जाकर हर हालत में तलाश करना है और इसे किले से निकालकर बाहर लाना है। ये हमारा फर्ज है। मारिया की और कौन मदद करेगा? जाने वो किस हाल में है और इसे किसने बेहोश करके किले के तहखाने में डाल रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। हमें जहाज़ के रास्ते के खर्च और नई दुनिया पहुंचकर खर्च करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? शायद हमें यहाँ कुछ अर्सा रहकर मेहनत मजदूरी करना पड़े। नाग ने कहा, मेरे तो इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजानों का इल्म है। इसी शहर में एक किले के नीचे मैं दौलत के अंबार की देख रहा हूँ, मेरे साथ आओ। नाग अंबर को लेकर गरनाता शहर के एक पुराने किले में ले आया। किले की दीवारें टूटी फूटी थी। मालूम होता था कि सदियों से ये किला इस्तेमाल में नहीं लाया गया। नाग ने अंबर से कहा, इस किले के तहखाने में एक जगह खजाना दफन है, मैं अभी जाकर वहाँ से कुछ सोने के टुकड़े या जवाहरात लेकर आता हूँ ताकि इन्हें बेचकर हम अपने अखराजात के लिए पैसे हासिल कर सकें।
ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ ناگ پھنکار مار کر پھر سے سانپ بن گیا اور قلعے کی جانب رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ امبر قلعے کے دروازے پر ایک پتھر کا سہارا لے کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ ماریا کو نئی دنیا میں جا کر کس مقام پر تلاش کیا جائے۔ کیا وہ شہر انہیں مل جائے گا جس کی جھیل میں ایک قلعہ ہے؟ یقیناً یہ قلعہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ٹھیک اسی وقت عدنان اور امبر کو گرفتار کر کر بادشاہ اسپین کے دربار میں پیش کرنے والا ڈان کارلو بھی پھرتا پھراتا اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ ادھر آ نکلا۔ امبر بڑے آرام سے پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ماریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کا دشمن کارلو ادھر آ جائے گا۔ ڈان کارلو نے امبر کو دیکھا تو خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئی۔ آخر اس نے مفرور ملزم کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ گھوڑے دوڑاتے قلعے کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے امبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امبر نے ڈان کارلو کو دیکھا تو اسے اس پر بڑا افسوس ہوا کہ بدبخت کو موت کھینچ کر آخر وہاں لے ہی آئی ہے۔ کارلو نے تلوار کھینچ لی اور گرجدار آواز میں بولا، آخر تم پکڑے گئے نا؟ اب تم پر ہمارے کمانڈو اور اس کے سپاہیوں کے قتل کا الزام بھی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ہسپانیہ سے بھاگ کر نہ جا سکو گے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امبر کو گرفتار کر کر بادشاہ کے روبرو پیش کریں۔ امبر نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، ڈان کارلو تم نہیں جانتے کہ تم کس انسان کو گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگے ہو؟ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر ان سپاہیوں پر رحم کرو۔ جدھر سے آئے ہو اسی طرف سے واپس چلے جاؤ، تمہاری تو بھلائی اسی میں ہے۔ ڈان کارلو نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، اے حقیر انسان، ایسی باتیں کر کے تم مجھ پر اثر نہیں ڈال سکو گے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے اس طرح سے خطاب کر سکو؟ سپاہیوں آگے بڑھو، اس گستاخ کو زنجیروں سے جکڑ لو۔ امبر کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی۔ سپاہی تلواریں لہراتے اس کی طرف بڑھے۔ امبر اپنی جگہ بڑے سکون سے بیٹھا رہا۔ سپاہی بڑے حیران تھے کہ یہ شخص مقابلہ کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ باتیں بہت بڑھ کر کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ ڈان کارلو کے سپاہی امبر کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، ناگ سانپ کی شکل میں اپنے منہ میں قیمتی موتیوں کا ایک ہار لیے قلعے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے جو دیکھا کہ امبر کو سپاہیوں نے گھیر لیا اور تلواریں لہرا رہے ہیں تو وہی ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ یہ ساری باتیں سمجھ گیا۔ امبر نے اسے یہ داستان پہلے ہی سنا رکھی تھی۔ آخر ڈان کارلو وہاں پہنچ گیا۔ ناگ نے موتیوں کا قیمتی ہار ایک طرف زمین پر رکھا اور رینگتا ہوا قلعے کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ یہاں اس نے آتے ہی پھنکار ماری اور ایک خونخوار ہیبت ناک شیر کی شکل اختیار کر لی۔ اونٹ سے باہر نکل کر اس نے دل دہلا دینے والی گرج ماری اور سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ پرانے قلعے میں شیر ببر کو دیکھ کر اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سپاہیوں اور ڈان کارلو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ حیران تھے کہ اس قلعے میں شیر ببر کہاں سے آ گیا۔ شیر نے سپاہیوں پر چھلانگ لگائی اور اپنے چٹان جیسے تھپڑوں سے دونوں سپاہیوں کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ تیسرا سپاہی بھی شیر کے تھپڑ سے ہلاک ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ڈان کارلو بھاگنے لگا تو امبر نے کہا، ناگ یہ بچ کے چلا گیا تو ہم اسپانیہ سے باہر نہ نکل سکیں گے، اسے اسی جگہ پکڑ کر ختم کر دو۔ شیر نے امبر کی آواز سن لی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کارلو کے پیچھے لپکا اور چھلانگ لگا کر اس کے اوپر اپنا بھاری بھرکم جسم گرا دیا۔ کارلو شیر کے نیچے دب گیا اور شیر نے کارلو کی گردن اپنے منہ میں دبا لی۔ شیر کے دونوں لمبے دانت کارلو کی گردن میں گھس گئے تھے۔ شیر نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور کارلو کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شیر نے اسے مردہ چوہے کی طرح سے پرے پھینک دیا اور بڑی شان سے اپنی دم ہلاتا امبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ امبر نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیر کر کہا، شاباش ناگ بھائی، اب ہم ماریا کی تلاش میں اس شہر سے باہر نکل سکیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن مر گیا۔ شیر زور سے دارا اور پھر سے انسانی یعنی ناگ کی شکل میں آ گیا۔ ناگ بولا، امبر بھائی میں زمین میں دفن خزانے میں سے ایک قیمتی ہار نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، آؤ اسے بیچتے ہیں، پھر یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ ناگ امبر کو لے کر قلعے کے دروازے کے پاس آیا۔ یہاں جانے میں موتیوں کا انمول ہار پڑا تھا۔ امبر نے ہار کو دیکھ کر کہا، یہ تو بڑا قیمتی ہار ہے ناگ۔ امبر یہ خزانہ کسی مسلمان بادشاہ نے وہاں دفن کیا ہے، اگر ہمیں پھر ضرورت پڑی تو یہاں آ کر اسے نکال کر اس کا سارا سونا اور ہیرے جواہرات فروخت کر دیں گے۔ امبر نے کہا، کیا سانپ اس خزانے کی حفاظت نہیں کر رہا تھا؟ ناگ نے کہا، کیوں نہیں، میں جب نیچے گیا تو زمین کے اندر چاندی کی دیگ کے اوپر ایک سفید سانپ بیٹھا خزانے پر پہرا دے رہا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بیچارہ ڈر سے کانپنے لگا اور بولا، اے ناگ دیوتا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، فوراً مجھے اس خزانے کی دیگ میں سے کوئی قیمتی جواہرات کا ہار نکال دے، مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سفید سانپ نے سر جھکا کر کہا، جو حکم میرے دیوتا، اور دیگ کے اندر گھس کر میرے لیے یہ ہار نکال کر لے آیا۔ بہت خوب،
चलो अब शहर चल कर इसे फरोख्त करते हैं। हार लेकर दोनों दोस्त यानी नाग और अंबर शहर गरनाता के एक ऐसे बाजार में आ गए जिस पर छत पड़ी थी और जहाँ जोहरियों की दुकानें थीं। उन्होंने एक दुकानदार को जाकर हार दिखाया और कहा कि वो इसे फरोख्त करना चाहते हैं। जोहरी ने हार के मोती और जवाहरात पर एक नज़र डाली तो खुशी और हैरत से उछल पड़ा। अरे ये हार तुमने कहाँ से लिया? यह तो बनो अब्बास के आखिरी बादशाह का हार है। नाग ने कहा, मियाँ हमें तो कुछ नहीं मालूम ये किसका है, हमें तो अपने बुजुर्गों से मिला था। आज अशरफियों की ज़रूरत पड़ गई तो इसे फरोख्त करने तुम्हारे पास ले आए। क्या तुम इसे खरीदोगे? नहीं ताकि हम किसी खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? नहीं तो हम किसी और दूसरे जोहरी को दिखाएंगे। जोहरी बोला, मैं इसे ज़रूर खरीदूंगा जनाब, लेकिन इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तुम्हें कितनी अशरफियाँ चाहिए? अंबर ने कहा, 1 लाख अशरफियाँ मंजूर है। जोहरी ने कहा। उसने 1 लाख अशरफियाँ गिनकर थाले में भर दी। ये बड़ा सस्ता सौदा था क्योंकि हार की कीमत 10 लाख अशरफियों से कम नहीं थी, मगर मुसीबत ये थी कि इतनी अशरफियाँ अंबर और नाग कहाँ रखते। 1 लाख अशरफियों में वो नई दुनिया का सफ़र भी कर सकते थे, वहाँ 6 माह रह भी सकते थे और वापसी पर मारिया को साथ लेकर वापस भी आ सकते थे। सराफा बाजार से निकलकर उन्होंने कारवां सराय का रुख किया। उन्होंने ज़रूरी मालूमात हासिल करना शुरू की। पता चला कि उन्हें नई दुनिया के सफ़र के लिए मगरबी शहर तुलून की बंदरगाह तक सफ़र करना है। वहाँ से उन्हें बादबानी जहाज़ मिल जाएगा जो नई दुनिया की तरफ जाता है। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद अंबर नाग और सहराओं, वादियों, मैदानों में सफ़र करते हुए आखिर एक रोज़ तूफ़ान की बंदरगाह पर पहुँच गए, जहाँ 1 हफ्ते बाद रवाना होने वाला था। जहाज़ खड़ा था। हफ्ता भर वो शहर की सराय में रुके रहे। जिस रोज़ जहाज़ चलने वाला था, ये जहाज़ के कप्तान को रकम अदा करके इस पर सवार हो गए। इस जहाज़ पर ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो शाही कैदी थे और बादशाह ने उन्हें जलावतन कर दिया था, यानी सारे बदमाश और झगड़ालू लोग थे। बहरहाल अंबर और नाग भी सवार हो गए। उन्होंने काफ़ी रकम खर्च की थी। चनाचा उन्हें जहाज़ में एक छोटा सा कमरा मिल गया जिसमें आला कलीन बिछा हुआ था। जहाज़ ने बादबान खोले, लंगर उठाया और नई दुनिया का सफ़र शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ? बादबानी जहाज़ में सफ़र कैसे गुजरा? नई दुनिया में अंबर नाग की मुलाकात मारिया से कहाँ हुई? जादूगर समाधन ने नई दुनिया में क्या तबाही मचा रखी थी? क्या मारिया को लेकर अंबर और नाग नई दुनिया से निकल सके? इसका जवाब आपको नावल की अगली किस्त यानी 54 में मुलाहिजा करना होगा। अच्छा तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, मीन्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।